کیا آپ بھی وہ عورت ہیں جو صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے اور رات سب سے آخر میں سوتی ہے؟ کیا آپ سارا دن کام کرتی ہیں لیکن پھر بھی دل میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا میری کوئی ویلیو ہے بھی یا نہیں؟ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے تم تو بس گھر پر ہی رہتی ہو، تم کرتی ہی کیا ہو؟ اگر آپ نے یہ جملہ کبھی سنا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں وہ سچ بات کروں گی جو شاید کسی نے آپ کو کبھی نہیں بتائی۔ آپ صرف ہاؤس وائف نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج میں نے بنانے تھے بھرے ہوئے کریلے، تو کریلے میں نے رات کو چھیل کے تو رات کو ان کو نمک لگا کے فریج میں رکھ دیا تھا۔ اگر آپ رات کو لگا کے رکھ دیں گے تو صبح تک ان کا سارا پانی نکل جاتا ہے۔ اچھی طرح نچوڑیں اور پھر ان کو بھریں، مسالہ بنائیے۔ ساتھ میں پیاز، ٹماٹر، ہری مرچوں کا مسالہ بنا رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں نے اس کو چولہے پہ چڑھا دینا۔ تو ساتھ میری کچن کی روٹین چلتی رہے گی اور ساتھ ہم بات بھی کر لیں گے۔ چلے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ نام رکھ لیتے ہیں۔ عائشہ ہر دن صبح 6 بجے اٹھتی تھی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی، شوہر کو آفس بھیجتی، پھر اس کا دن شروع ہوتا۔ کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا، گھر کی صفائی، دوپہر کا کھانا، پھر شام کی تیاری، اور یہ سب کرتے کرتے وہ خود کو کہیں کھو چکی تھی، گم کر چکی تھی۔ ایک دن اس نے تھک کر اپنے شوہر سے کہا، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ جواب آیا کہ تم کرتی ہی کیا ہو؟ یہ تو سب عورتوں نے، سب خواتین نے گھر میں یہ جواب سنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی، لیکن اندر سے ٹوٹ گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی عائشہ صرف ایک نہیں ہے، ہزاروں گھروں میں موجود ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور دل میں ایک بات کہیں کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ آپ گھر کی بنیاد ہیں۔ ایک ایسا سچ سمجھیں، کوئی بھی عمارت مضبوط تب ہوتی ہے جب اس کی بنیاد مضبوط ہو، اور گھر کی بنیاد کون ہے؟ آپ ہیں، یعنی کہ ہم خواتین ہیں۔ اگر آپ ایک دن کے لیے کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ناشتہ نہیں بنے گا، بچے لیٹ ہوں گے، گھر بکھر جائے گا، یعنی پورا سسٹم ہی رک جائے گا۔ تو پھر آپ کم کیسے ہوئیں؟ آپ کی محنت نظر نہیں آتی۔ دنیا صرف وہ کام دیکھتی ہے جس کا پیسہ ملتا ہے، لیکن جو کام دل سے ہوتا ہے وہ اکثر نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کا ہر کام محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ جب آپ کھانا بناتی ہیں تو صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ خیال ہوتا ہے۔ جب آپ گھر صاف کرتی ہیں تو وہ صرف صفائی نہیں ہوتی، وہ سکون ہوتا ہے۔ آپ کا کام نظر نہ آئے لیکن اس کی ویلیو بہت بڑی ہے۔ ایک دن اسی کہانی والی عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دن کچھ نہیں کرے گی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس دن گھر میں کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی، بچے پریشان، شوہر بھی پریشان۔ تب سب کو احساس ہوا عائشہ کیا کرتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنی ویلیو ثابت کرنے کے لیے کام چھوڑنا پڑے گا؟ نہیں، ہمیں خود اپنی ویلیو سمجھنی ہے۔ سب سے بڑی جنگ باہر نہیں ہوتی، وہ اندر ہی ہوتی ہے۔ جب آپ خود سے کہتی ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتی تو یہی سوچ آپ کو کمزور بناتی ہے۔ آج سے ایک کام کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ میں بہت مضبوط ہوں، میں بہت اہم ہوں، میری بہت زیادہ ویلیو ہے۔ شروع میں عجیب لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ بدل جائیں گی۔ ہاؤس وائف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ رک جائیں۔ آپ چاہیں تو روز 10 منٹ نکال سکتی ہیں۔ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، یوٹیوب سے سیکھیں۔ یاد رکھیں، چھوٹے قدم بڑا فرق لاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گی تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ آپ میں وہ ساری پاور موجود ہے سیکھنے کی، کرنے کی، تو آپ کر سکتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ ہزاروں خواب ختم کر دیتا ہے، لیکن سچ یہ ہے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ آپ کچھ بھی کریں، وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے۔ تو بہتر کیا ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ خود کو خوش رکھیں۔ آپ سب کے لیے وقت نکالتی ہیں، لیکن اپنے لیے کبھی نہیں۔ آج سے روز 10 منٹ صرف اپنے لیے رکھیں۔ چائے اپنی سکون سے پئیں، تھوڑا آرام کریں، اپنی دل کی سنیں۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ ضروری ہے۔ آپ صرف ہاؤس وائف نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس گھر کی ملکہ ہوتی ہیں۔ آپ اس گھر کی اصل مالکن ہیں۔
یہ گھر، یہ نظام، یہ سکون سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر آپ ایک دن کے لیے بھی کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ناشتہ نہیں بنے گا، بچے پریشان ہوں گے، گھر بکھر جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں اپنی زندگی کس کے لیے جی رہی ہوں؟ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہو، بچوں کا ناشتہ، شوہر کی تیاری، گھر کے کام، اور پھر بھی سلسلہ سارا دن چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے خود سے پوچھا ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ زیادہ تر عورتوں کا جواب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، سب کو خوش رکھنا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ خود کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ یہی عادت بن جاتی ہے، آپ سب کے لیے جیتی ہیں لیکن خود کے لیے جینا بھول جاتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل کے اندر خالی پن ہوتا ہے اور ہم اکیلا محسوس کرتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب سی اداسی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، فیملی ہے، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ آپ خود ہیں۔ آپ نے خود کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ کو اپنی پہچان ہی یاد نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اگر آپ خود خوش نہیں ہوں گی نا تو آپ کسی اور کو بھی سچی خوشی نہیں دے سکتی۔ ایک تھکی ہوئی دکھی عورت پورے گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہے، اور ایک خوش مطمئن عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کر رہی ہیں، اصلی سوال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں۔ آپ جتنا مرضی دوسروں کے لیے جئیں، دوسروں کے لیے کریں، کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا، آپ کو اپنی قدر خود کرنی ہے۔ کیا آپ روز 10 منٹ بھی اپنے لیے نکالتی ہیں؟ کیا آپ وہ کام کرتی ہیں جو آپ کو خوشی دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی پسند کو اہمیت دی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے نا تو اب وقت آ گیا ہے بدلنے کا۔ آج سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، روز صرف 10 منٹ صرف اپنے لیے رکھیں۔ اس میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، چائے خاموشی سے بیٹھ کے پئیں، گپ شپ کریں، موبائل دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، قرآن پڑھیں، عبادت میں گزاریں، جیسا آپ کا دل کرے نا آپ یہ اپنا ٹائم ویسے گزاریں۔ شروع میں لگے گا کہ یہ فضول ہے، لیکن یہی 10 منٹ آپ کی زندگی بدلنے لگیں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، خود کے لیے جینا خود غرضی نہیں ہوتی، یہ آپ کا حق بھی ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے بھی خواب ہیں، آپ کی بھی خواہشات ہیں، انہیں دبانا نہیں ہے، انہیں جینا ہے۔ کیونکہ جب آپ خود کو اہمیت دیتی ہیں نا تبھی دنیا بھی آپ کو اہمیت دے گی، اور جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ لیتی ہیں نا تب واقعی مضبوط بن جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ لیکن ہم یہ ماننے سے کتراتے ہیں کہ عورت جو ہے نا یہ وہ ہستی ہے جو ہر رشتے میں اپنا سب کچھ دے دیتی ہے، لیکن بدلے میں اکثر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گھر میں دیکھ لیں، عورت صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، سب کے لیے ناشتہ بنائے گی، سارے کام کرے گی، اور رات کو سب سے آخر میں سوئے گی۔ لیکن کیا کبھی کسی نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کیسی ہے؟ اگر جواب ہوتا ہے نہیں، عورت کی محنت کو فرض کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی تھکن کو عادت سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کے جذبات کو ڈرامہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ عورت خود بھی اپنی اہمیت بھول جاتی ہے، وہ سب کو خوش رکھتے رکھتے خود کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ایک عورت خوش نہیں ہے تو پورا گھر کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عورت کو تب یاد کرتے ہیں جب وہ بیمار ہو جائے، جب وہ ٹوٹ جائے، یا جب وہ بولنا بند کر دے، کیونکہ ہم اس کی قدر اس کی خاموش ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ عورت کوئی مشین نہیں ہے، وہ بھی تھکتی ہے، وہ بھی رو سکتی ہے، اسے بھی محبت اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک عورت ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو یا پھر بیٹی ہو، تو آج ہی اس سے پوچھیں کہ تم کیسی ہو۔ یہ چھوٹا سا سوال اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ خود ایک عورت ہیں تو سنیں، اپنی قدر کریں، اپنی آواز کو دبائیں نہیں، اپنے احساسات کو اہم سمجھیں، کیونکہ اگر آپ خود کو نظر انداز کریں گی نا تو دنیا بھی یہی کرے گی۔ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی خوشیوں کو اہمیت دیں، اور سب سے بڑھ کر خود سے محبت کریں۔
جس دن عورت اپنی اصل طاقت پہچان لے گی نا، اسی دن اس کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو ہر اس عورت تک ضرور شیئر کریں جو خود کو بھول چکی ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی عزت اور آپ کی اصل پہچان کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔